ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے بھائی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اولیاء اعظام سے یا انبیاء علیہ السلام سے طلب امداد جائز نہیں ہے، تو کیا اس کا شرعی حکم ہے؟ یہ شاید اوفیر میرے خیال میں کال آئی تھی۔ تو بہرحال میں اس میں پہلے آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور طلب کیا جائے، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، مستقل بالذات ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جتنا دے، جس سے چاہے روک دے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس شخص سے مراد چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، چاہے اولیاء اعظام ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، پھر آگے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پورے کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتی ہے، پھر ایک شخص دوسرے کی کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کی دیے بغیر، اللہ کی مدد کیے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا، یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ لیکن اب یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ غیر محتاج ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، یہ عالم الاسباب کہلاتا ہے، پوری دنیا جو ہے عالم الاسباب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب بنا دی ہے، یعنی گویا کہ اگر وہ عطا فرماتا ہے تو کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ آپ کائنات، یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے پاس موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں پہ غور و تفکر کر لیں کہ کیا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آپ کے گھر میں گر گئی تھی؟ آپ نے طلب کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، جیسی دعا کر کے چکے تو دیکھا کہ ہاتھ میں موبائل موجود تھا، آپ نے پیسے طلب کیے تو نوٹوں کی گڈی ہاتھ میں آ گئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کو قائم کرنے کا ہرگز محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک چیز دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قائم فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے سے چیز عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کثیر احادیث، صحیح احادیث کریمہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کبھی پانی کی کمی کی درخواست کی ہے، کبھی بھوک کی درخواست کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظے کی کمی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا، میں اتار نہیں سکتا ہوں۔ سرکار ان کے باغ میں گئے، ان کی کھجوروں کو زیادہ کر کے ان کے تمام قرضے اتروا دیے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ کثیر احادیث اس پر گواہ ہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا تو ہم نبی سے مانگ لیں؟ ان کا عقیدہ یقیناً یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے ہیں، اور آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی زبان پر کسی دعا کو جاری کرنا ہی اصل میں اس کی مقبولیت کی دلیل اور علامت بن جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام آتے رہے اور آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے رہے۔ کہیں ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تم طلب کر سکتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو دعا کروانے کے لیے؟ کیا تم دعا نہیں کر سکتے ہو؟ میری اور تمہاری دعا میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست طلب دراز کر دیا تو ثابت فرما دیا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اجابت میں جلدی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. ویسے تو حاضر کا صیغہ ہے جاؤ کا، اے حبیبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے. کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ براہ راست سب کچھ دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کو یا جس جو شخص بھی اپنی جان پر ظلم کرے اسے بارگاہ رسالت میں آ کر استغفار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت الہی بھی یہی ہے کہ استغفار اللہ سے ہی ہوگا. تو نبی کریم کی بارگاہ میں تو نہیں کر رہے تھے، لیکن نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر جب وہ استغفار کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب مغفرت بھی ان کو سہارا دینے کا ایک سہارا دے گی اور وسیلہ و ذریعہ بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور رحمت نازل ہوں گی اور وہ بخشے جائیں گے. تو میرے خیال میں قرآن و حدیث کے حوالے اتنے ہی کافی ہیں. یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے. یہ مطلب اس طرح کے جھگڑے کرنا کہ اس میں راہ اعتدال یہی ہے، کوئی اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہے شریعت منع نہیں کرتی ہے، افضل ہے بلکہ اولا ہے. اور اگر کوئی انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ میں درخواست ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ راستہ اختیار کرنا قطعاً غیر مناسب ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صرف تم مانگو تو انبیاء اور اولیاء سے مانگو، اللہ سے نہ مانگو ورنہ ملے گا ہی نہیں، بس ان سے ہی مانگو تو ملے گا، یہ مناسب نہیں. اور یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے کہ ان سے بالکل نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو ڈائریکٹ اور کسی کے پاس نہ جاؤ، یہ بھی غلط ہے. اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ صرف اللہ سے مانگو، کسی کے پاس جانا ہی غلط ہے، تو پھر کثیر صحابہ کرام پر بھی انگلی اٹھے گی. ایک غیر مسلم کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے ہو کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی نبی کسی ولی کے پاس نہ جاؤ، حالانکہ تمہاری خود صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ تمہارے نبی کے صحابہ ان کی بارگاہ میں آئے ہیں، کسی نے پانی مانگا ہے، کسی نے کھانا مانگا ہے، کسی نے بیماری سے شفا طلب کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن عظیم کہتا ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑھی کو ہاتھ پھیرتے ہیں اور شفا دے دیتے ہیں. مفہوم یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ذکر فرمایا. تو اس کی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھ لیں قرآن عظیم میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک وقت میں بعض اوقات 50 ہزار مریض موجود ہوتے تھے. وہ کیوں آتے تھے؟ کہ جی آپ یہ معجزہ دکھائیں ہمیں شفا حاصل ہو جائے. تو شفا کے حصول کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، اللہ شفا دینے والا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مسح فرما کے ان کو شفا اللہ کی عطا سے دی ہے. لہذا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اعتدال کی راہ اختیار کریں، افراط و تفریط قطعاً غیر مناسب ہے. بھائی فرما